سوری طالوت، زیادہ دور نہ جا سکوں گا، یہیں بتا دو کیا کہنا چاہتے ہو۔ مجھے اس پر شدید غصہ تھا۔ کم بخت نے یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ آخر میں نے اس کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا ہے۔ مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں، آؤ سامنے والے پہاڑوں تک چلیں گے۔ چلو، میں نے کہا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ویسے میں اس کی سنجیدگی پر غور کر رہا تھا۔ وہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیا کوئی خاص ہی بات ہو گئی ہے؟ بہرحال ہم نے پہاڑوں تک کا راستہ خاموشی سے طے کیا۔ چنچل طبیعت والے طالوت کی یہ پراسرار سنجیدگی مجھے بے حد عجیب لگ رہی تھی، لیکن میں نے بھی غصے کی وجہ سے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر ہم ایک پہاڑی غار میں داخل ہو گئے۔ غار بے حد کشادہ تھا، اس میں کئی سرنگیں پھوٹتی تھیں۔ اس کے علاوہ غار میں عجیب عجیب چیزیں موجود تھیں، کئی پتھر کے بت جن کی شکلیں بے حد بھیانک تھیں، ان میں سے بعض کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ انسانی ڈھانچے، کھوپڑیاں، ہڈیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں بڑی مشکلات میں گھر گیا ہوں، ایسی مشکلات میں جن کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، طالوت سنجیدگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ تلکا سے جنگ بڑی مہنگی پڑی ہے۔ اوہ، مگر ہوا کیا؟ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سنو، میرے پاس اس وقت کوئی قوت نہیں ہے، میں ایک عام آدمی ہوں۔ ارے مگر پوری بات سن لو۔ تلکا کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں جن ہوں۔ اس نے مجھے اپنے طلسم کدے میں گرا دیا اور پھر مجھے آگ میں گرا دیا۔ آگ سے ہمارا ایک عہد ہے، آگ ہمیں جلاتی نہیں ہے لیکن ہماری قوتیں چھین لیتی ہے۔ بس میں یہاں دھوکہ کھا گیا۔ تلکا بہت طاقتور ہے۔ صورتحال ایسی عجیب تھی کہ میں بھونچکا رہ گیا، اور اس کے بعد میرے دل میں طالوت کے لیے ہمدردی پھوٹ پڑی۔ جب وہ اس قدر مجبور ہو گیا تھا تو پھر میرے پاس کیسے پہنچتا؟ اب وہ بھی میری طرح ایک عام آدمی تھا، اور ایسے وقت اس سے ناراضگی کا اظہار اسے دکھ پہنچا سکتا تھا۔ پھر تلکا کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے سزا کے طور پر مجھے بے بس کر کے چھوڑ دیا۔ اب میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ لعنت بھیجو طالوت۔ اچھا ہے، دونوں یکساں ہو گئے، اب کہیں چل کر آرام سے رہیں گے، مگر میں بغیر کسی قوت کے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ پھر یہاں کی سرحد سے نکلنا کس قدر مشکل ہوگا۔ ہم ان کی نظروں سے چھپ بھی تو نہیں سکتے۔ طالوت نے اداسی سے کہا۔ ایک چیز تم بھول رہے ہو۔ اچانک میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ طالوت نے تعجب سے پوچھا۔ شاہدانہ کا دوشالہ، جسے اوڑھ کر ہم سب کی نظروں سے گم ہو سکتے ہیں۔ ارے! طالوت اچھل پڑا۔ ہاں، میں تو بھول ہی گیا۔ او، میں کیسا احمق ہوں! ذرا دو تو صحیح، دیکھو وہ میرے اوپر کارآمد بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور میں نے طالوت کی امانت اسے لوٹا دی۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے دوشالہ لے لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے دوشالہ اوڑھا اور میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ نہیں۔ خوب چیز ہے یہ بھی۔ اور تو کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس؟ اس کے علاوہ اور کیا دیا تھا تم نے مجھے؟ اچھا، چلو ٹھیک ہے، تو اب میں اسے اتار رہا ہوں۔ طالوت بولا اور اس نے دوشالہ اتار دیا، لیکن اس بار جو میں نے اس کی شکل دیکھی تو خوف سے اچھل پڑا۔ میرے سامنے منحوس تلکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیسی رہی سوامی؟ اس نے اپنے غلیظ دانت نکالتے ہوئے کہا، اور میرا بدن لرز اٹھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، ایک بات میں نے فوراً سوچی، وہ یہ کہ دوشالہ گیا۔ کئی منٹ تک میرے حواس گم رہے، پھر میں نے سنبھل کر کہا، یہ تم ہو تلکا؟ ہاں سوامی، آپ کا داس تلکا، بس آپ کی ضرورت تھی۔ طالوت کہاں گیا؟ اس کے بارے میں نے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں کہا تھا، سوائے اس کے کہ میں نے اس کو چھوڑا نہیں، وہ میری قید میں ہے۔ میرا دوشالہ واپس کر دو۔ رام رام رام، کیسی بچوں کی سی باتیں کرتے ہو سوامی، تمہارا نام مجھے یاد نہیں؟ تلکا نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں غور کرنے لگا۔ میں ہی دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر میرا نام نہیں لیا تھا، اور پھر بہت سی باتیں اس کی بدلی ہوئی تھی۔ غصے میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ دوشالہ واپس کر دو تلکا۔ ارے مجھے اس کی تلاش تھی سوامی، میں جاننا چاہتا تھا کہ شریمان آنکھوں سے کیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ ذلیل کتے، دوشالہ مجھے واپس کر دے۔ میں اس پر جھپٹ پڑا، لیکن تلکا اچھل کر دور ہٹ گیا تھا، اور پھر اس نے وہی مخصوص مکروہ کہا لگایا اور ایک پتھر کے بت کو اشارہ کیا۔ شریمان کو ان کے ساتھی کے پاس پہنچا دو، اور بت متحرک ہو گیا۔ ٹھہرو، وہاں نہیں، انہیں الگ کوٹری میں پہنچا دو، یہ انسان ہیں، اور انسان بہت چالاک ہوتے ہیں، یہ کوئی چکر نہ چلا دیں۔ بت میری طرف بڑھتا آ رہا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی میرے بدن کی قوت سلب کر رہی تھی۔ میں نے بچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری گردن پکڑ لی اور دبانے لگا۔ میرے کمزور ہاتھ اس کے پتھریلے پنجوں کو گردن سے علیحدہ نہ کر سکے، اور میں حواس کھونے لگا۔
تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ یاد نہ تھا، نہ جانے کب تک حواس گم رہے۔ جاگا تو کھوپڑی میں ستارے ناچ رہے تھے۔ منہ کا مزہ خراب تھا، ویسے کوٹھڑی میں روشنی تھی۔ کوٹھڑی کیا، ایک غار تھا جس کی دیواریں سنگلاخ تھیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن سہلائی اور اسی وقت اچانک میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ کوئی مجھے ش کر کے بلا رہا تھا۔ میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ تھوڑی بلندی پر ایک سوراخ تھا، اتنا کہ میں کھڑے ہو کر اس میں دیکھ سکتا تھا، لیکن سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ اس سے کسی انسان کے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا اس طرف تالوت ہے؟ میں نے سوچا اور جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ تب میری نگاہ سوراخ کے دوسری طرف پڑی اور ایک بار پھر میں حیران رہ گیا۔ وہ شکل ایسی نہ تھی جسے ایک بار دیکھ کر بھلایا جا سکے، وہ تو ذہن پر نقش ہو جانے والوں میں سے تھی۔ راج ہنس، میرے منہ سے نکلا۔ ارے تم مجھے جانتے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ آواز تھی کہ گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ تم راج ہنس ہی ہو نا؟ ہاں، میں اسی منحوس نام سے منسوب ہوں۔ کیا مطلب، کیا تمہارا یہ نام نہیں ہے؟ نہیں۔ پھر کیا نام ہے؟ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ، کیا تم تلکا کے قیدی ہو؟ ہاں، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیوں قید کر لیا ہے اس نے تمہیں؟ لمبی کہانی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عارف۔ وہ چونک پڑی۔ عارف؟ ایسے نام تو مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ سچ؟ اس کے لہجے میں ایک انوکھا انبساط تھا، ایک عجیب سا سرور تھا۔ خدا کا شکر ہے، احسان ہے اس معبود کا، وہ بولی، اور اس بار میری حیرت کی باری تھی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میں بھی مسلمان ہوں عارف، میرا نام شکیلہ ہے۔ عارف، کیسی خوشی ہوئی ہے عرصہ دراز کے بعد ایک مسلمان کو دیکھ کر۔ تم اس کے چنگل میں کیسے آ پھنسے؟ تم مسلمان ہو تم؟ میں شدت حیرت سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ ہاں، بحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ لیکن راج ہنس، یہ منحوس نام ان بدبختوں نے ہی مجھے دیا ہے، شکیلہ دردناک لہجے میں بولی، اور نہ جانے دل کے کون سے اندرونی حصوں سے اس کے لیے محبت پھوٹ پڑی۔ نہ جانے کیوں اس سے بے پناہ اپنائیت محسوس ہوئی۔ میں شدت جذبات سے گنگ اسے دیکھتا رہا، اور وہ بھی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ لیکن آپ نے تو حلیہ سادھوؤں کا سا بنا رکھا ہے۔ مصلحت تھی شکیلہ، لیکن یقین کرو، یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ تم مسلمان ہو۔ یہی کیفیت میری بھی ہوئی ہے عارف صاحب، لیکن آپ مجھے راج ہنس کے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ ہم تمہیں آج سے نہیں جانتے شکیلہ، کافی عرصہ قبل ہم نے تمہیں ایک مندر میں دیکھا تھا، اور یہ شاید مذہب کی کشش ہی تھی کہ ہم اکثر تمہارے بارے میں سوچتے رہے۔ ہم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا ایک اور دوست، میرا بھائی، کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، وہ بھی منحوس تلکا کے چنگل میں ہے۔ خدا غارت کرے اس منحوس کو، نہ جانے کیوں اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے، شکیلہ درد بھرے لہجے میں بولی۔ اپنے بارے میں کچھ اور نہیں بتاؤ گی شکیلہ؟ کیا بتاؤں عارف صاحب، دنیا کی سب سے بد نصیب ہستی ہوں، مارے گئے۔ ہائے، ان ظالموں نے نہ جانے کیسے مجھے تاک لیا اور میرے پیچھے پڑ گئے۔ ذلیل پجاری پورن لال نے وزیر ہرچرن لال کی مدد سے مجھے اغوا کر لیا۔ میرے والد اور دادا نے مدافعت کی تو انہوں نے کلہاڑیوں سے انہیں ہلاک کر دیا۔ ماں بچپن میں مر چکی تھی، اس کے بعد میرا کوئی نہیں رہا، اور پھر میں ان منحوسوں میں تنازع کی ایک شکل اختیار کر گئی۔ 6 سال سے میں مندروں میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ خبیث صورت تلکا بھی میرا طلبگار ہے۔ عجیب سی چپکلش چل رہی ہے ان کے درمیان۔ شاید قدرت اسی طرح میری عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اور ان کے درمیان میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اور اب یہ تلکا مجھے لے آیا ہے۔ اس ذلیل نے بھی میری عزت 2 کوڑی کر رکھی ہے۔ روزانہ شراب پیتا ہے، اور پتھر کے ایک بد شکل مجسمے کے سامنے مجھے رقص کرنا پڑتا ہے۔ شکیلہ زارو قطار رونے لگی۔ تمہارا درد اتنا وسیع ہے کہ میں تمہیں دلاسا بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنے غم میں برابر کا شریک سمجھو، میں نے ہمدردی سے کہا۔ طویل عرصے کے بعد میں نے ہمدردی کے الفاظ سنے ہیں۔ میں تو اتنی بد نصیب ہوں کہ مجھ سے ہمدردی کرنے والا بھی کوئی نہیں، شکیلہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تالوت کی جانب سے اب میرے دل کی کدورت نکل گئی تھی۔ وہ غریب خود مصیبت میں گھر گیا تھا، کاش میں اس کی مدد کر سکتا۔ بہرحال میں ذہن دوڑاتا رہا۔ تلکا سچ مچ شیطان تھا، اب اس کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف شکیلہ کی دکھ بھری داستان نے دل دہلا دیا تھا، اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی چیز دماغ میں چبھ رہی ہے، کوئی ایسی بات جسے میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کون سی ایسی بات تھی؟ کون سی ایسی بات تھی؟ میرے ذہن میں وہ بات نہ آ سکی۔ شکیلہ کی سسکیاں اب رک گئی تھیں۔ بہرحال عارف صاحب،
میں نے آپ کو بھی رنجیدہ کر دیا، لیکن یقین کریں کسی ہمدرد کے سامنے آنسو بہانے سے دل کا درد بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہے مس شکیلہ، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اور میرا دوست بھی اس ذلیل سادھو کے چکر میں پھنسے ہیں۔ اگر ہم آزاد ہوئے تو تینوں ساتھ ہی آزاد ہوں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں مس شکیلہ کہ اگر یہاں سے نکلنے کا موقع مل سکا تو ہم تنہا نہ ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ کاش کاش، وہ حسرت بھرے انداز میں بولی۔ ایک اور بات ہے شکیلہ، شاید تلکا کو مجھے یہاں قید کرتے ہوئے اس سوراخ کا احساس نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم اسے یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ ایک دوسرے سے مل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکیلہ نے آہستہ سے کہا، بہرحال خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور پھر میں سوراخ کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس تنگ غار میں گھٹن ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی، کر بھی کیا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، خاصی دیر کے بعد پتھر کی دیوار میں ایک چوڑی کھڑکی کھلی اور ایک تھال اندر پہنچا دیا گیا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ ان سے پرہیز نہیں کر سکتا تھا، بھوکا رہ کر عقل بھی کام نہ کرتی، اس لیے آرام سے کھایا اور پھر غار کے پتھریلے فرش پر لیٹ گیا۔ عجیب غنودگی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، پھر میں سو گیا۔ نہ جانے کس قدر رات گزری تھی کہ میرے کانوں میں شکیلہ کی آواز ابھری، عارف صاحب، عارف صاحب۔ وہ سوراخ سے مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر سوراخ پر پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ شکیلہ، میں نے اسے آواز دی۔ او، کیا آپ سو گئے تھے؟ ہاں شاید، میں نے کہا۔ کھانا ملا آپ کو؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اسی لیے تکلیف دی تھی، میرے پاس کھانے کا کچھ سامان تھا۔ شکیلہ نے کہا، شکریہ شکیلہ، کیا وقت ہوا ہوگا؟ رات کا پہلا پہر ہے، میں ابھی اس منحوس کے پاس سے آئی ہوں۔ تلکا کے پاس سے؟ ہاں۔ او، اچانک میرے ذہن کی وہ کھڑکی کھل گئی جس کے بارے میں میں نے سوچا تھا۔ وہ بات یاد آ گئی جو بھولی بھولی سی لگ رہی تھی اور میں چونک پڑا۔ شکیلہ، میں نے اسے آواز دی۔ ہاں، میں موجود ہوں عارف صاحب۔ ایک بات بتاؤ۔ جی، کیا تم روزانہ تلکا کے سامنے رقص کرتی ہو؟ ہاں۔ کسی مخصوص وقت پر؟ ہاں۔ اور وہ شراب پیتا رہتا ہے؟ ہاں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے شکیلہ؟ وہ مدہوش ہو کر وہیں اوندھا لیٹ جاتا ہے اور تپوکا مجھے واپس غار میں پہنچا دیتا ہے۔ تپوکا کون ہے؟ تلکا کا غلام۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں تلکا کے کتنے غلام ہیں؟ وہ منحوس بے حد پر اسرار ہے۔ میرا خیال ہے میں نے تپوکا کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں دیکھا۔ ویسے اس کے اشارے پر پتھر کے بت چل پڑتے ہیں۔ تپوکا کی کیا کیفیت ہے؟ میں نہیں سمجھی۔ میرا مطلب ہے کس جسامت کا انسان ہے؟ دبلا پتلا سادھو قسم کا آدمی ہے، کری شکل۔ آج تک میں نے اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں سنی، شاید گونگا ہے۔ شکیلہ نے جواب دیا اور میں سوچ میں گم ہو گیا۔ پھر کئی منٹ کے غور و خوض کے بعد میں نے کہا، شکیلہ جی، کیا یہاں سے نکلنے کے لیے تم تھوڑی سی جد و جہد کر سکتی ہو؟ کیسی جد و جہد عارف صاحب؟ شکیلہ نے متعجبانہ انداز میں کہا، کل جب تم تلکا کے پاس سے واپس آؤ تو کوئی ایسی چیز اپنے لباس میں چھپا لو جس سے تپوکا کو راستے میں ہلاک یا زخمی کر سکو، ایسا زخمی کہ تمہیں میرے اس غار کا دروازہ کھولنے کی مہلت مل جائے۔ شکیلہ ساکت رہ گئی، کئی منٹ تک اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، آپ کہیں تو میں کوشش کر سکتی ہوں۔ میرا خیال ہے شکیلہ، یہ ہمت کر ہی ڈالو، خدا نے آج تک تمہاری عصمت کی حفاظت کی ہے، وہی تمہیں یہ کام کرنے کی ہمت بھی دے گا۔ اور پھر غور کرو، ان ذلیل انسانوں کے ارادے اچھے تو نہیں ہیں، کسی نہ کسی دن تمہاری عزت پر بن آئے گی، اور اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کیا تم آسانی سے اپنی عزت لٹ جانے دو گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدا نہ کرے، شکیلہ کانپ کر بولی۔ تب یوں سمجھو شکیلہ کہ اپنی عزت بچانے کے لیے تم کل جد و جہد کرو گی، اس وقت کا انتظار کیوں کرو جب عزت پر بن آئے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں عارف صاحب، شکیلہ نے بھینچی بھینچی آواز میں کہا، ہمت اور ہوشیاری شرط ہے، میں انتہائی کوشش کروں گی، آپ بے فکر رہیں، ممکن ہے کل کا دن ہماری کامیابیوں کا دن ہو، میں نے کہا، اور شکیلہ خاموش رہی۔ بس آرام کرو شکیلہ، میں نے کہا، اور شکیلہ سوراخ کے پاس سے ہٹ گئی۔ میں بھی اپنی جگہ آ لیٹا، لیکن اب نیند آنکھوں میں کہاں تھی۔ خیالات تھے کہ ذہن پر یلغار کیے ہوئے تھے، نہ جانے طالوت کہاں قید ہے، شاید انہی غاروں میں۔ کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ بہت دکھی ہوگا، بہت پریشان ہوگا۔ طالوت کے لیے دل میں بے پناہ ہمدردی امڈ آئی، کسی طرح سے رہا کرا لوں، دل میں یہی خیال تھا۔ ساری رات سو نہ سکا، اور پھر دن کی روشنی غار میں داخل ہو گئی۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تن بہ تقدیر ہو گیا۔ حسب معمول صبح کا ناشتہ اور پھر دوپہر کا کھانا بھی ملا۔
کیسی بے چینی سے دن گزرا میرا دل ہی جانتا ہے۔ شکیلہ سے کئی بار گفتگو ہوئی اور میں اس کی ہمت بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، اور پھر رات کو میں نے شکیلہ کو آواز دی، لیکن دوسری طرف سے جواب نہ ملا، گویا شکیلہ جا چکی ہے۔ دل تھا کہ سینے سے باہر نکلا آ رہا تھا، ایک ایک لمحہ شاک گزر رہا تھا، ہر آہٹ پر کان لگے ہوئے تھے۔ ایسی بری حالت ہو گئی کہ زمین پر لیٹ گیا۔ کاش شکیلہ کامیاب ہو جائے، کاش کاش، دل سے یہی دعا نکل رہی تھی، اور پھر نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں، تب جا کر غار کے بیرونی حصے میں آہٹ ہوئی، اور پھر وہی کھڑکی کھل گئی جس سے کھانا اندر آتا تھا، اور پھر شکیلہ کی آواز ابھری، عارف صاحب۔ میں بجلی کی سرعت سے کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ شکیلہ، میں نے اسے شکیلہ کی بری حالت تھی۔ کام ہو گیا شکیلہ؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، زندہ باد۔ تو دروازہ کھول دو۔ پتہ نہیں چل رہا کیسے کھلے گا، شکیلہ رونی آواز میں بولی۔ او رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں، شاید میں اس کھڑکی سے گزر سکوں، میں نے کہا، اور پھر میں نے سخت جد و جہد شروع کر دی۔ سر بآسانی کھڑکی سے نکل گیا، لیکن شانے چوڑے تھے، پھنس گیا تو عبرتناک موت ہوگی، لیکن زندگی کی جد و جہد کے لیے موت سے کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے بدن سکوڑا اور چھوٹی سی کھڑکی سے نکلنے کی بھرپور جد و جہد کرنے لگا۔ حواس معطل ہوئے جا رہے تھے کیونکہ کھڑکی اتنی کشادہ نہیں تھی۔ میں اپنے بدن کو ایک ایک تل سرکا رہا تھا، شکیلہ کی بھی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے پاؤں بے جان ہوئے جا رہے تھے۔ کئی بار تو ہمت ساتھ چھوڑ گئی۔ میں نے سوچا شاید مجھ بد نصیب کو یہ انوکھی موت ہی ملنی ہے کہ ایک دیوار کے سوراخ میں پھنس کر جان دے دوں، اور یہ جد و جہد، اف کیسی خوفناک تھی۔ بدن کا کون سا حصہ تھا جو چھل نہ گیا ہو؟ پسلیاں تھیں کہ ایک دوسرے پر چڑھ گئی تھیں، بقیہ بدن دوسری طرف لٹکا ہوا تھا۔ ہاتھ بے جان ہو رہے تھے جن کی قوت سے میں تل تل سرک رہا تھا۔ اتنا تھک گیا کہ بے جان ہو گیا۔ شکیلہ دل پکڑے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور اپنے کمزور ہاتھوں سے مجھے کھینچنے لگی۔ عارف صاحب ہمت کریں۔ ہاں، میں نے نیم غشی کی حالت میں کہا، اور پھر بھرپور قوت صرف کرنے لگا۔ بدن کی کھال جگہ جگہ سے اتر گئی تھی، لیکن اب امید بند چلی تھی کہ سینہ باہر آیا ہی چاہتا تھا، اور خدا کر کے سینہ باہر نکل آیا۔ بقیہ جسم نکالنا مشکل کام نہیں تھا، اور پھر میں نیچے آ گرا۔ شکیلہ مجھے بھرپور سہارا دیے ہوئے تھی۔ خدا کی پناہ، آپ تو سخت زخمی ہو گئے، اس نے ہمدردی سے میرا سر اپنے زانوں میں رکھتے ہوئے کہا، اور اپنے لباس سے میرے بدن کا پسینہ خشک کرنے لگی۔ اس نے میرا چہرہ پونچھا۔ عورت کی آغوش بھی کیا ہوتی ہے، عورت کا لمس بھی کیا ہوتا ہے۔ ماں ہوتی ہے تو مامتا سارے دکھ خود میں سمو لیتی ہے، بہن ہوتی ہے تو خون کی مہک دل کو قرار بخشتی ہے، بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے دل کو سکون دیتی ہے، بیوی ہوتی ہے تو جذبات کی حدت کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ شکیلہ کی آغوش میں بھی بڑا سکون تھا۔ میں اسے کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن میں نے بڑی اچھی کیفیت محسوس کی تھی، اور اس کیفیت نے میرے ذہن پر خوشگوار اثر ڈالا، اور چند ساعت کے بعد ہی میں اٹھ بیٹھا۔ معاف کرنا شکیلہ، تمہیں پریشان کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا عارف صاحب؟ ہاں، اب ٹھیک ہوں، بہت چھوٹی جگہ تھی، خدا کا احسان ہے۔ وہ کہاں ہے؟ تپوکا؟ ہاں، اسے دیکھیں ہوش میں نہ آ جائے، مشکل ہے، شکیلہ نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے پتھر کی موگری پوری قوت سے اس کے سر پر ماری تھی۔ خوب، موگری تمہیں کہاں سے مل گئی؟ ایک بت کے ہاتھ میں گرز کی طرح پھنسی ہوئی تھی، میں نے اس سے ادھار مانگ لی، شکیلہ نے جواب دیا، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی ظرافت کو سراہا۔ یہ لڑکی ان حالات میں بھی ظریف رہ سکتی ہے، بڑی بات تھی۔ ہم اس بت کا شکریہ ادا کر دیں گے۔ تلکا مہاراج کہاں ہیں؟ آئیے اس طرف، اور ہم نے رفتار تیز کر دی۔ چند ساعت کے بعد ہم تپوکا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ زمین پر اوندھا پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اسے دیکھا اور گہری سانس لی۔ اس بدبخت کا تو بھیجا نکل پڑا تھا، زندگی کی کوئی رمق اس میں موجود نہیں تھی۔ زندہ باد۔ تپوکا مہاراج تو پرلوک سدھار گئے۔ مر گیا؟ شکیلہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ مرنا ہی چاہیے تھا، ایک مسلمان لڑکی کے ہاتھوں کا وار تھا۔ میری تو خواہش ہے کہ یہ بار بار زندہ ہو اور تم اسے بار قتل کرو۔ میں نے جھک کر وہ موگری اٹھا لی جس سے شکیلہ نے تپوکا کو قتل کیا تھا۔ اچھی خاصی وزنی موگری تھی۔ بہرحال اسے لے کر میں شکیلہ کے ساتھ چل پڑا، اور پھر ایک سرنگ سے گزر کر ہم دوسرے کشادہ غار کے سوراخ پر پہنچ گئے۔ شکیلہ نے اندر اشارہ کیا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی، کئی شمع دان روشن تھے۔
پیلی روشنی میں چاروں طرف رکھے بت خوفناک نظر آ رہے تھے، جو اوتاروں کے نہیں تھے بلکہ یہ بھیانک شکلیں ارواح خبیثہ کی تھیں۔ غار میں کوئی آہٹ نہیں تھی۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا اور پھر میری نگاہ تلکا پر پڑی۔ جھڑوس بوڑھا ایک مرگ چھالا پر کروٹ لیے پڑا تھا، شراب کے برتن اس کے نزدیک پڑے تھے۔ میں بلی کی طرح اس کے پیچھے پہنچ گیا اور پھر میں نے بسم اللہ کہہ کر موگری اٹھائی اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ پھڑاک سے آواز ہوئی اور تلکا کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کا سوکھا بدن اذیت سے تڑپنے لگا۔ اس کے ساتھ پورے غار میں وحشت ناک چیخیں گونجنے لگیں۔ سارے بت حلق پھاڑ کر چیخ رہے تھے۔ شمعدانوں میں سلگتی ہوئی شمعوں کی لوئیں کئی فٹ بلند ہو گئی تھیں۔ روشنیوں کے جھماکے ہو رہے تھے۔ پتھریلے قدموں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ان میں رونے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ شکیلہ چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے میرے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تلکا بدستور تڑپ رہا تھا۔ سوکھا سا انسان تھا لیکن کم بخت میں بڑی جان تھی۔ سر پاش پاش ہو گیا تھا لیکن بری طرح اچھل رہا تھا اور پھر رفتہ رفتہ وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جوں جوں اس کا جسم ساکت ہوتا جا رہا تھا، شور کی آوازیں رکتی جا رہی تھیں، اور جب اس کے جسم کی آخری دھڑکن بھی ساکت ہو گئی تو شور بھی رک گیا۔ ماحول پر اچانک خوفناک سکوت مسلط ہو گیا اور یہ سناٹا بھی بڑا عجیب تھا۔ ہم اپنے دلوں کی دھڑکنیں صاف سن رہے تھے۔ شمعوں کی روشنیاں بھی ہموار ہو گئی تھیں۔ تب شکیلہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف سمٹ آیا تھا۔ میں نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ میرا خیال ہے تلکا کا طلسم ٹوٹ گیا۔ ہاں، یہاں سے نکل چلیں عارف صاحب، شکیلہ سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ آؤ، میں نے کہا اور پھر ہم دونوں اس غار سے باہر نکل آئے۔ تب ہم نے کچھ اور مناظر دیکھے۔ بہت سے مجسمے اوندھے سیدھے پڑے ہوئے تھے، وہ ساکت تھے، شاید یہی دوڑ رہے تھے۔ شکیلہ خوف سے بولی، ہاں لیکن اب یہ سب بے جان ہیں۔ نکل چلیں عارف صاحب، خدا کے لیے جلدی ان غاروں سے نکل چلیں۔ نہیں شکیلہ، ہم ابھی نہیں چلیں گے۔ ابھی یہاں ایک اور ہستی ہے جو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، ہم اسے تلاش کریں گے، میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم راحت کا لکھا ہوا ایک دلچسپ اور خوفناک اردو ناول جس کا نام ہے تالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 63 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ معاف کیجیے، ہاں ان کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، شکیلہ نے معذرت آمیز انداز میں کہا، اور پھر میں ان غاروں کی خاک چھاننے لگا۔ میں ایک ایک جگہ تالوت کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ میرے دل میں اس کی محبت کروٹیں بدل رہی تھی، میری آنکھیں اسے تلاش کر رہی تھیں، اور پھر جب میں اس کا سراغ نہ لگا سکا تو میں نے اسے آواز دی، تالوت تالوت۔ میری آواز سینکڑوں آوازوں میں بٹ کر غاروں میں گونجنے لگی۔ تالوت؟ شکیلہ آہستہ سے بولی۔ تالوت۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ آواز دی اور میری آواز پھر کئی گنا ہو کر گونجنے لگی۔ تب اچانک میرے کانوں میں ایک بھینچی بھینچی سی آواز آئی، عارف، اور میں خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ تالوت کی آواز تھی۔ سنی تم نے یہ آواز؟ میں نے شکیلہ سے کہا۔ ہاں، مگر سمت کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ تالوت۔ میں نے اس بار پہلے سے زیادہ زوردار آواز نکالی، اور جوں ہی میری آواز کی باز گشت ختم ہوئی تالوت کی آواز سنائی دی، عارف، اور اس بار میری پوری توجہ اس آواز پر تھی۔ میں نے شکیلہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ میں نے آواز کا کسی حد تک اندازہ لگا لیا تھا، گو وہ بہت ہلکی تھی۔ عارف، عارف۔ اب تالوت مجھے مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں تالوت، میں نے حلق پھاڑ کر کہا۔ یہ تالوت کیا نام ہے؟ شکیلہ نے حیرت سے کہا، لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آواز کا تعاقب کرتا ہوا اس غار تک پہنچ گیا جہاں سے تالوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہاں بھی وہی پوزیشن تھی، کھانا دینے کی کھڑکی اور دروازہ، لیکن دروازہ نامعلوم تھا۔ میں نے کھڑکی باہر سے کھولی اور تالوت جلدی سے کھڑکی پر پہنچ گیا۔ تالوت، او عارف، سچ مچ تم ہی ہو؟ تالوت کی آواز میں تھکن نمایاں تھی۔ ہاں تالوت، یہ میں ہی ہوں، ٹھہرو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور پھر اس دروازے کی کنجی تلاش کرنے لگا۔ شکیلہ بدحواس تھی اور پھر وہ عورت تھی، اس لیے اسے اس دروازے کو کھولنے کا طریقہ نہیں آیا تھا اور میری بری حالت ہو گئی تھی، لیکن میں نے وہ پتھر تلاش کر لیا جس کے دبانے سے وزنی چٹان کی کمانیاں کھل جاتی تھی، اور پھر میں نے دروازہ کھول دیا۔ تالوت جلدی سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کی نگاہ شکیلہ پر پڑی۔ تاریکی کی وجہ سے شکیلہ کے خد و خال بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ کون ہیں؟
آؤ یہاں سے نکل چلیں، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں، طالوت آہستہ سے بولا۔ آؤ تو صحیح، ابھی یہاں شور کیسا تھا؟ عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاں، میں نے مختصراً کہا اور آگے بڑھتا رہا۔ کیا تلکا اس وقت یہاں موجود نہیں ہے؟ نہیں، کہاں گیا؟ جہنم رسید ہو گیا، میں نے جواب دیا۔ طالوت چونک کر رک گیا۔ کیا واقعی؟ ہاں طالوت، مگر کیسے؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں ضرور۔ کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ طالوت سوال پر سوال کر رہا تھا، اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ آؤ تمہیں دکھاؤں، وہ سچ مچ ہلاک ہو چکا ہے عارف، یا تم مجھے بہلا رہے ہو؟ ابھی دیکھ لو گے۔ سنو، اگر وہ ہلاک ہی ہو گیا تو اس کی لاش دیکھنے سے قبل ہم ایک اور کام کر لیں۔ کیا؟ راج ہنس بھی یہاں قید ہے۔ اوہ، میں چونک پڑا۔ طالوت کا ذہن ابھی شکیلا کی طرف نہیں گیا تھا۔ تاریکی کی وجہ سے وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے شکیلا کی طرف دیکھا۔ شکیلا کے چہرے پر نہ جانے کیسے تاثرات تھے، وہ بھی انہی غاروں میں ہوگی۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہا۔ ارے وہ اسی منحوس کی قید میں تھی بیچاری، طالوت ہمدردی سے بولا۔ رہنے دو طالوت، ہمیں کیا، یوں بھی وہ ہندو ہے۔ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو عارف، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا وہ مظلوم نہیں ہے؟ کیا کسی مظلوم کے لیے بھی مذہب کی تخصیص کی جا سکتی ہے؟ طالوت نے کہا۔ ارے تو سارے مظلوموں کا ٹھیکہ ہم نے ہی تھوڑی لے لیا۔ عارف، طالوت گرج کر بولا، تم نے مجھے اس قید سے رہائی دلائی ہے، تمہارا شکریہ، لیکن اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں اسے تلاش کروں گا۔ ارے تو تلاش کر لیں گے بھائی، آؤ تو صحیح، میں نے کہا، اور پھر میں طالوت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلتا ہوا اس غار میں لایا جہاں تلکا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عجیب تبدیلیاں ہوئی تھیں اس دوران بھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں آگ لگ گئی ہو۔ پتھر کے مجسمے تک راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے تھے، لیکن تلکا کی لاش جوں کی توں پڑی تھی۔ اس وقت تم نے حیرت انگیز کام کیا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم نے اسے۔ طالوت کی نگاہ اچانک شکیلا پر جا پڑی اور وہ اچھل پڑا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ارے راج ہنس، یہ تم؟ اف، تو تم شرارت کر رہے تھے عارف۔ طالوت کے چہرے سے بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی۔ میں کس منہ سے آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی میرا اتنا بڑا ہمدرد موجود ہے۔ شکیلا اس محبت پر آنسو نہ روک سکی۔ اچھا بس بیکار باتیں بند، آؤ طالوت چلیں، اس ہیبت ناک فضا میں میرا دم گھٹ رہا ہے، میں نے کہا، اور ہم تینوں باہر نکل آئے۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ تلکا مجھے کہاں سے پکڑ کر لایا ہے۔ چنانچہ غاروں سے باہر نکل کر ہم پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ عارف، طالوت نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ کہاں ہے؟ کون؟ تمہارا دوشالہ ضائع ہو گیا طالوت۔ او، مجھے اندازہ تھا، طالوت آہستہ سے بولا، وہ اس کی تلاش میں تھا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چاند آدھی منزل طے کر چکا تھا، دھیمی دھیمی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دیر تک چلتے رہے اور غاروں سے دور نکل آئے۔ میرا خیال ہے اب قیام کیا جائے، بستی میں ہی چلیں، اب زیادہ دور نہیں رہ گئی، وہ روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ طالوت نے کہا، میرا خیال ہے بستی نہ ہی چلیں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، ویسے تمہارے لیے بہت سی خبریں ہیں۔ میں یہ فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ بستی چھوڑ دوں۔ کیا حالات بہت خراب ہو گئے ہیں؟ نہیں دوست، درگاہ پور کے حالات ہی بدل گئے ہیں۔ آؤ بیٹھو، طالوت نے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور ہم تینوں بیٹھ گئے۔ کیسی گزری اس دوران؟ طالوت کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ طویل داستانیں ہیں، فرصت سے ہوں گی۔ بستی چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہاں ہمارا کام ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب یہاں کیا کریں گے؟ ہرچرن لال کا کیا حال ہے؟ کتے کی موت مارا گیا۔ اوہ خوب، گویا اس دوران تم حرکت میں رہے ہو۔ شاید، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظالم ہرچرن مارا گیا؟ خدا کا شکر ہے، شکیلا نے خوشی کے لہجے میں کہا۔ خدا؟ طالوت ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑایا۔ میں نے کہا نا طالوت، بے شمار خبریں جمع کر لی ہیں۔ ویسے رات کافی گزر چکی ہے، کیوں نہ بقیہ رات یہیں گزاری جائے؟ میں تمہیں کہانی سناؤں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ہاں، مجھے بھی صبر نہیں ہو رہا، طالوت نے کہا۔ میں اس کے چہرے سے اس کی کیفیات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے دبی دبی افسردگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی کیفیات چھپا رکھی تھی۔ بہرحال میں نے طالوت کے بعد سے اب تک کے سارے واقعات دہرانا شروع کر دیے۔ شکیلا بھی ہماری گفتگو غور سے سن رہی تھی۔ کہانی تمام ہو گئی۔ میرے خاموش ہونے کے بعد بھی طالوت کافی دیر تک خاموش رہا۔ شکیلا بھی میری کہانی سے بڑی متاثر نظر آ رہی تھی۔ ویسے اس کے چہرے پر الجھن کے نقوش بھی تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور کوئی کچھ نہ بولا تو میں نے ہی کہا، سو گئے تم لوگ؟
نہیں، طالوت نے ٹھنڈی سانس لی۔ پھر یہ خاموشی۔ میں سوچ رہا تھا عارف، اس بار واقعی تم نے بڑا کام کر دکھایا ہے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بہرحال تم باصلاحیت ہو۔ تمہاری صلاحیتوں کا تو میں نے کئی بار اعتراف کیا ہے، لیکن جس عقل مندی سے تم نے اس بار کام کیا ہے وہ واقعی قابل ستائش ہیں۔ میں داد کے طور پر صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی قوتوں سے کام لے کر بہت سے کام لیتا ہوں، لیکن عقل میں تم زیادہ ہو۔ بس تو فرض کر لو میں نے کھڑے ہو کر تمہیں 3 فرشی سلام کیے ہیں۔ اتنا تھکا ہوا ہوں کہ ان کا عملی مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں ہے، طالوت نے افسردہ سی مسکراہٹ سے کہا۔ میں الجھن میں ہوں عارف صاحب، شکیلہ نے کہا۔ او خیریت؟ میں نے اسے دیکھا۔ آپ کی کچھ باتیں بہت پراسرار ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوشالہ کیسا تھا؟ اور یہ ہمارے کوڈ ورڈز ہیں، سمجھ جائیں گی آپ بھی، میں نے جواب دیا۔ میں بھی آپ کے بارے میں تھوڑی سی الجھن میں ہوں راجہنس، طالوت نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ جی، آپ نے ابھی مسلمانوں کے انداز میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اللہ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، شکیلہ نے کہا۔ مسلمان؟ طالوت پھر اچھل پڑا۔ ہاں مسلمان، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے پہلے آپ کو دیوداسی کے روپ میں دیکھا تھا۔ ہاں، میں اس منحوس روپ کے لیے مجبور کی گئی تھی۔ اوہ، پھر آپ کا نام؟ میرا نام شکیلہ ہے، شکیلہ نے جواب دیا، اور طالوت پریشانی سے کبھی میری اور کبھی شکیلہ کی شکل دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے عارف؟ بالآخر اس نے کہا۔ شکیلہ میرا دوست پریشان ہے، میں اسے اور پریشان نہیں کروں گا۔ اجازت ہو تو تمہاری کہانی سنا دوں؟ سنا دیں عارف صاحب، اب میری کہانی میں کیا رکھا ہے؟ شکیلہ نے افسردگی سے کہا۔ طالوت بھی شکیلہ کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا۔ پھر اس نے بڑے خلوص سے کہا، کوئی بات نہیں ہے شکیلہ خاتون، یہ تو بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ ہماری ہم مذہب ہیں، مگر آپ کا کوئی نہیں ہے تو ہم تو ہیں۔ ہم 2 تھے، اب 3 ہو گئے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، شکیلہ نے نمناک نگاہوں سے طالوت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ پسند کریں تو ہمارے ساتھ ہی رہیں، جہاں ہم ہوں گے وہاں آپ۔ اگر آپ کو میری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو تو خدا را ایسا ہی کریں۔ اس بستی سے مجھے بے حد خوف آتا ہے، گو اب اس کے حالات بدل گئے ہیں، لیکن وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ عورت ہوں، زیادہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ جانے اس کے بعد کن حالات سے 2-4 ہونا پڑے، شکیلہ نے درد بھرے انداز میں کہا۔ ان الفاظ کی کیا ضرورت ہے شکیلہ، بس اب تم ہمارے ساتھ ہو، میں نے کہا، اور پھر طالوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں طالوت، ٹھیک ہے نا؟ یقیناً، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ شکیلہ نے باری باری ہم دونوں کی شکل دیکھی اور پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ نے میری تشفی نہیں کی عارف صاحب۔ کس بارے میں؟ میں نے پوچھا۔ یہ طالوت کیا نام ہے؟ یہ شخص شرارت سے مجھے طالوت کہتا ہے، ورنہ میرا نام یوسف ہے۔ میرے بجائے طالوت بول پڑا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ طالوت خود کو چھپانا چاہتا تھا۔ اور آپ دونوں کے ہم شکل ہونے کا کیا راز ہے؟ یہ راز تو ہمیں خود بھی نہیں معلوم، یوں سمجھو یہ شباہت ہی ہمیں اتنے قریب لے آئی ہے۔ اوہ، گویا آپ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حیرت انگیز شباہت ہے واقعی، شکیلہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر ہم خاموش ہو گئے۔ چاند آہستہ آہستہ مدھم پڑتا جا رہا تھا، صبح کی آمد تھی۔ ہم تینوں ہی کے چہروں پر تھکن منجمد تھی۔ صبح ہونے والی ہے، طالوت نے کہا۔ ہاں، اب پروگرام کیا ہے؟ ہماری شکلوں سے نیند چپکی ہوئی ہے۔ ہاں، طبیعت تو نڈھال ہے، کسی مناسب جگہ آرام کیے بغیر کام نہیں بنے گا۔ بستی جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور ٹھیک بھی ہے، اب کیا لینا ہے اس بستی سے؟ ایسی شکل میں یہیں کسی غار میں بندوبست کرنا ہوگا۔ تو پھر غار تلاش کرو۔ اوکے، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں چاروں طرف چھوٹے بڑے غار پھیلے ہوئے تھے۔ ایک صاف ستھرا اور کشادہ غار تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، اور ہم تینوں اس غار میں داخل ہو گئے۔ غار کی کھردری زمین بھی اس وقت فرحت بخش محسوس ہوئی۔ تم اس طرف لیٹ جاؤ شکیلہ، میں نے کہا، اور شکیلہ گردن ہلا کر اس طرف چلی گئی جدھر میں نے اشارہ کیا تھا۔ میں اور طالوت اس سے کافی فاصلے پر برابر برابر لیٹ گئے۔ شکیلہ ہم سے کافی دور تھی۔ تب میں نے طالوت سے کہا، اور سناؤ استاد، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، طالوت نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم افسردہ ہو طالوت، میں نے کہا۔ ہاں، طالوت نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیوں؟ تمہارا یہ سوال حیرت انگیز ہے عارف، میں بے دست و پا ہو کر رہ گیا ہوں، طالوت نے جواب دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میری جان، تمہارے ہاتھ بھی موجود ہیں اور پاؤں بھی، بلا وجہ اس قدر پریشان ہو۔ نہیں عارف، تم ذہین ہو، اسی دنیا کے باسی ہو، یہاں بخوبی گزارا کر سکتے ہو، لیکن میرے لیے اب یہاں گزارا مشکل ہوگا۔ فضول بات ہے، آخر میں بھی زندہ ہوں، اور اس بات سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو؟
نہیں عارف، واپس نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا؟ تم خود سوچو، ہم کیسے گزارا کریں گے؟ تمہاری دنیا پر طاقت کا راج ہے اور اب طاقت ہمارے پاس نہیں رہی، کیا ہم محکوم بن کر اس دنیا میں رہیں گے؟ تم خود غور کرو، ہمارے سینوں میں جو جذبات ہیں وہ سرد تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن ہم ان جذبات کو کیسے گھونٹیں گے؟ کسی مظلوم کی آہ پر کیسے خاموش رہیں گے؟ اور پھر جب ہم اس کی مدد کرنے سے قاصر رہیں گے تو وہ بے بسی موت سے زیادہ اذیت ناک ہوگی۔